ابا نے میرا رشتہ چچا زاد 15 سالہ لڑکے سے دولت کے لالچ میں طے کر دیا۔ کہنے لگے کہ شادی کے بعد ساری جائیداد اپنے نام کروا کے طلاق دلوا دیں گے۔ میں بھی لالچ میں آ کر مان گئی اور میری شادی کزن سے ہو گئی۔ شادی کی رات جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے الگ سونے کے لیے کہہ دیا، لیکن اس نے میرے ساتھ۔ فراز میرا 13 سالہ چچا زاد کزن تھا۔ چچا چچی کی حادثاتی موت کے بعد ابا اسے گاؤں سے شہر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ میری عمر اس وقت 19 سال تھی۔ فراز جب ہمارے گھر آیا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ اس کا صدمہ ہی بہت بڑا تھا۔ اس نے ماں باپ کو کھویا تھا۔ میں اسے چھوٹے بھائی کی طرح سے سمجھتی تھی، اسی لیے اس غم کے موقع پر میں اسے گلے لگا کر تسلی دینے لگتی، اس کے آنسو پونچھتی، اسے کہتی کہ تم میری امی کو اپنی امی سمجھ لیا کرو۔ جب وہ چچی کو یاد کر کے سسکیاں بھر بھر کے امی امی پکارتا تو میرا اور امی کا دل کٹ سا جاتا۔ امی بھی اسے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے اٹیچ ہونے لگا۔ کئی گھنٹے وہ مجھ سے چچی کی باتیں کرتا تھا۔ میرے چچا نے ہر چیز اس کے نام کر رکھی تھی، اسی لیے اسے زمینوں کے کرائے آتے تھے، اور وہ پیسے اتنے ہوتے تھے کہ اس کے اخراجات کے ساتھ ہمارے گھر کے بھی کئی اخراجات پورے ہونے لگے تھے۔ میرے والد کا کاروبار بس مناسب سا تھا، ہم بمشکل ہی اپنی ضروریات پوری کر پاتے تھے، لیکن اب تو جیسے ہمارے گھر میں بہت سی سہولیات آنے لگی تھی، کیونکہ زمینوں کی کاشت کا سارا پیسہ ابا کے پاس آتا تھا۔ فراز اکثر شام کو مجھ سے کہتا کہ میں اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلا کروں، کنچے کھیلا کروں۔ میں بھی اس کا جی بہلانے کے لیے اس کے ساتھ کنچے کھیلنے لگتی۔ وہ مجھے سے پڑھنے لگا تھا۔ میں بھی اپنے والدین کی اکلوتی ہی بیٹی تھی۔ مجھے تو جیسے ایک بھائی مل گیا تھا۔ میں BA کے آخری سال میں تھی، اسی لیے کالج کبھی کبھی ہی جاتی تھی، گھر پر ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ کھانے کی ذمہ داری امی نے میرے سر پر ڈال رکھی تھی، اسی لیے اسکول سے آتے ہی وہ سیدھا کچن میں چلا آتا۔ میں اسی وقت اس کے لیے روٹی بنا رہی ہوتی تھی۔ وہ آتے ہی میرے گلے میں باہیں ڈال دیتا۔ صبا جی، آج کیا بنایا آپ نے میرے لیے؟ وہ بڑے لاڈ سے پوچھتا۔ میں اسے کہتی، پہلے اپنے کمرے میں جاؤ اور نہا دھو کر آیا کرو، تم کیا سیدھے کچن میں چلے آتے ہو؟ تو میری بات پر وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگتا، اسی لیے کہ اسکول سے آنے کے بعد مجھے سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا آپ میرے لیے کیا ہیں؟ شاید وہ مجھ سے اسی لیے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ اس کے ہر غم میں نے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ 1 سال ہو چکا تھا اسے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے، اب تو وہ 10ویں جماعت میں آ چکا تھا، اسی لیے اسے میری شاید عادت سی ہو گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میرا بھی دل اس کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ میں اسے بالکل چھوٹے بھائی کی طرح ہی سمجھتی تھی، لیکن مجھے اس کی محبت کی شدت کا اندازہ اس وقت ہوا جب میرا خالہ زاد کزن خالہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ وہ مجھ سے بڑا تھا اور بچپن سے ہی امی اور خالہ نے ہمارے رشتے کی بات کر رکھی تھی۔ اس بات کا علم مجھے اور میرے خالہ زاد عمیر کو بھی تھا، اسی لیے ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی جذبات ہمارے درمیان پڑوان چڑھ چکے تھے۔ اس کی نوکری لگی تو خالہ مٹھائی لیے عمیر کے ساتھ ہی ہمارے گھر پہنچ گئی۔ عمیر کی چھوٹی بہن بھی ساتھ آئی تھی۔ عمیر کافی ٹائم کے بعد ہمارے گھر آیا تھا۔ میں کچن میں چائے کا اہتمام کر رہی تھی۔ فراز بھی کچن میں کھڑا میری مدد کروا رہا تھا۔ وہ کباب فرائی کر رہا تھا اور میں چائے بنا رہی تھی۔ باقی سب چیزیں میں تیار کر چکی تھی۔ آج سب کچھ عمیر کی پسند کا بنایا تھا۔ میں فراز سے ہی باتیں کر رہی تھی جب عمیر مٹھائی لے کر کچن میں ہی آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری نظریں حیا سے خود بخود جھکنے لگی، چہرہ گلنار ہونے لگا۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ میرے سامنے کیا، کہنے لگا، تم نے مجھے مبارکباد نہیں دی۔ میں ڈبے میں سے مٹھائی اٹھانے لگی تو عمیر نے وہ پیچھے کر لیا، پھر اس میں سے ایک برفی اٹھا کر میرے منہ کے قریب کر دی۔ میرے ہاتھ سے کھاؤ، مجھے اچھا لگے گا، آج تو ویسے بھی امی خالہ سے بہت خاص بات کرنے آئی ہیں۔ عمیر کی بات اور کرنے کے انداز نے مجھے شرمانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تھوڑی سی برفی ہی اس کے ہاتھ سے کھائی تھی، پھر عمیر کی باتوں کو نظر انداز کیے چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ فراز کو عمیر کی باتیں اور رویہ برا لگ جائے گا۔ عمیر میرے پاس ہی شیلف سے ٹیک لگائے کھڑے مجھ سے کہنے لگے، صبا، پوچھو گی نہیں کہ امی کس خاص کام کے لیے آئی ہیں؟ میں جانتی تھی عمیر کو بس اپنی جاب لگنے کا انتظار تھا، یقیناً اب بات شادی کی ہونی باقی تھی، لیکن میں انجان سی بن گئی۔ عمیر کی نظروں کی وارفتگی سے میرے دل کی دھڑکنوں کے تار بجنے لگے تھے۔ میں نے پوچھا، کس خاص کام کے لیے آئی ہیں؟ عمیر مسکرانے لگے، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ پتہ ہے صبا، میں نے نوکری لگتے ہی امی سے کہہ دیا تھا، اب میرے صبر کا اور امتحان نہ لیں۔
میری صبا کو میرے گھر لانے کا انتظام کریں۔ عمیر کی شوخیاں عروج پر تھیں جب فراز کے چلانے کی آواز پر ہم دونوں ہی اپنے ٹرانس سے باہر آئے۔ کباب فرائی پین میں ہی جل کر خاک ہو چکے تھے اور فراز کے ہاتھ پر گرم آئل چھلک کر گر گیا تھا۔ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبائے وہ چلانے لگا۔ میں اور عمیر اس کے پاس آ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ عمیر نے فراز کا ہاتھ میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اف، اس کا ہاتھ کافی جل گیا ہے۔ تم بھی نہ صبا، کیا ضرورت تھی بچے سے یہ کام کروانے کی؟ جاؤ جا کر ٹیوب لے کر آؤ اب۔ عمیر کو بھی فراز کے جلے ہاتھ کو دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ منہ بند کیے بس ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں تو اس کا ہاتھ دیکھ کر ہی بوکھلا سی گئی تھی، اسی لیے تیزی سے کچن سے نکل کر امی کے کمرے سے ٹیوب لے آئی۔ امی اور خالہ بھی فراز کے لیے پریشان ہونے لگی۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ میں نے کہا درد ہو رہا ہے؟ اسے یوں روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ مجھے آپ دیدہ آنکھوں سے دیکھ کر بولا کہ ہاں بہت درد ہو رہا ہے، اتنا کہ سہا نہیں جا رہا۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں کیا تھا، کچھ پل تو مجھے بے کل سا کر گیا تھا۔ سبھی فراز میں لگ گئے، نہ ٹھیک سے کسی نے کچھ کھایا تھا، نہ ہی خالہ نے کوئی بات کی تھی۔ خالہ اور عمیر بھی فراز کے ساتھ ہوئے حادثے کو لے کر اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی ہی رکھتے تھے۔ خالہ جانے سے پہلے امی سے کہنے لگی کہ میں ایک بہت ہی خاص کام سے آئی تھی، لیکن فراز کی تکلیف نے تو ساری سوجھ بوجھ ہی گم کر دی۔ لیکن اگلی بار ساری رسموں کے ساتھ صبا کو عمیر کے نام کی انگوٹھی پہنانے آؤں گی۔ مجھے اس وقت اس بات کو لے کر ذرا بھی خوشی نہیں ہو پائی، کیونکہ میری ساری توجہ فراز کے جلے ہاتھ کی طرف تھی۔ خالہ واپس چلی گئی۔ جب ابو گھر آئے تو فراز کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ رات کا کھانا فراز نے میرے ہاتھ سے کھایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی نظریں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ ایک ٹک وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار نہ جانے کیوں مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ پہلی بار یہ جی چاہا کہ وہ مجھ سے اپنی نظریں ہٹا لے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی نظروں میں کیا تھا، لیکن میں مسلسل ایک الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ جاری سا ہونے لگا تھا۔ فراز کی باتیں مجھے عجیب سی کشمکش میں ڈالنے لگی تھی۔ مجھ سے کہتا تھا صبا جی دعا کریں میں جلدی سے بڑا ہو جاؤں۔ میں اس کی بات سے حیرت سے مسکرانے لگی۔ میں نے کہا تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ کہنے لگا اپنے ابا کا سارا کام سنبھالوں گا، بہت سارا پیسہ کماؤں گا، عمیر بھائی سے بھی زیادہ۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اور پھر کیا؟ بتاؤں گا کبھی آپ کو۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو عمیر بھائی اور مجھ میں کون زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اس کے اس سوال نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں کیسے اپنے منہ سے عمیر کا نام لے سکتی تھی؟ ہم مشرقی معاشرے میں رہنے والی لڑکیاں تو منگیتر اور شوہر کا نام لینے میں بھی شرم محسوس کرتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ تم میرے لیے چھوٹے بھائی جیسے ہو اور عمیر میرے منگیتر ہے۔ لیکن وہ بضد سا ہونے لگا کہ میں اسے بتاؤں کہ مجھے ان دونوں میں سے کون زیادہ پسند ہے۔ میں اس کے سامنے عمیر کا نام نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے کہہ دیا کہ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، عمیر سے بھی زیادہ۔ یہ بات میں نے ایسے ہی کہی تھی جیسے کوئی بڑی بہن چھوٹے بھائی سے کہتی ہے۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ کہنے لگا میں جانتا تھا، جب میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہ ہو؟ اس کی بات مجھے اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس کی نظروں کی وارفتگی نے مجھے ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے چھوٹا بچہ ہی سمجھا تھا، اسی لیے اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فراز نے 10ویں جماعت بہت اچھے گریڈ سے پاس کی تھی۔ خالہ اس بار میرے لیے منگنی کا سارا سامان لے کر آئی تھی۔ میری سہیلیوں نے مجھے بہت اچھا تیار کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں فراز چپ چپ سا تھا۔ منگنی کی رسم گھر پر کی گئی تھی۔ میں تیار ہو کر عمیر کے برابر میں بیٹھی تو فراز کچھ دیر تو مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ میری نظر بھی بار بار اسی پر اٹھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ سی ہونے لگی۔ جب عمیر نے مجھے انگوٹھی پہنانے کے لیے میرا ہاتھ تھاما تو فراز تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ اسے میرے جانے کا دکھ ہے۔ منگنی ہو رہی تھی اور 1 سال بعد شادی بھی تھی، اسی لیے فراز اداس ہو رہا تھا، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی؟ شادی تو میری ایک نہ ایک دن ہونی ہی تھی۔ عمیر آج بہت خوش تھے، ان کی شوخیاں آج عروج پر تھیں۔ میرے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کرنے لگے کہ جتنی آج تم خوبصورت لگ رہی ہو، کیا خیال ہے منگنی کے بجائے نکاح کر کے تمہیں ساتھ ہی لے جاتا ہوں؟
कसम से सबा, आज तो नींद आना ही मुश्किल है। उनके मखमूर लहजे को सुनकर मेरी कानों की लू तक शर्म से सुर्ख हुई थी। मेरा चेहरा हया से गुलनार सा हो गया था। मुझे वो अच्छे तो लगते थे, लेकिन उनके इजहार ने मेरे अंदर भी हलचल सी मचानी शुरू कर दी थी। सब मेहमान जा चुके थे। जब उमैर की फैमिली जाने लगी तो उमैर की बहन ने मुझे अलग से एक गिफ्ट पैक दिया। कहने लगी, उमैर भाई तो आपका दीवाना हो गया है, उनका तो बस नहीं चलता क्या कुछ ना आपके लिए खरीद ले। ये भी उन्होंने दिया है, आपके लिए गोल्ड की चेन है जिस पर उमैर लिखा है। कहने लगे, सबा से कहना हर वक्त इसे पहने रखे। मैंने शर्माते हुए अपनी नंद से वो पैकेट लेकर अपने कमरे में आ गई। वो लोग भी जा चुके थे और मैं बहुत खुश थी। वो चेन भी मैंने अपने गले में पहन ली। एक लड़की के लिए शायद ये बहुत खुशनसीबी की बात होती है कि उसका शौहर उसे इस कदर चाहता है। अभी मैं वो चेन ही गले में देख ही रही थी जब उमैर की कॉल आने लगी। मैंने मुस्कुरा कर उनका फोन उठाया। अब तो उमैर की बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। वो अपनी हर बेकरारी का जिक्र मुझसे करने लगे थे। उनकी बातों का सहर था कि मैं फराज को यकसर नजरअंदाज कर गई। हालांकि मैं जानती थी कि वो अपने कमरे में बैठा रो रहा होगा, लेकिन उस वक्त मुझे उमैर की बातों में दिलचस्पी थी। कहने लगे, मुझसे ये सब्र का इम्तिहान नहीं दिया जाता। मैं तो अम्मा से कहने लगा हूं कि चंद माह में ही शादी की तारीख रखते हैं, वरना मैं सबा को भगा कर ले जाऊंगा। अभी मैं उमैर से बात कर ही रही थी कि मुझे शोर की आवाज सुनाई दी। कांच के टूटने की आवाजें आने लगी। मैंने फौरन से फोन बंद किया और कमरे से बाहर आ गई। शोर फराज के कमरे से आ रहा था। अम्मी अब्बू भी मंगनी के फंक्शन से थके हुए थे, अपने कमरे में सो चुके थे, और अब फराज के कमरे से शोर सुनकर वो भी लाउंज में आ गए थे। मेरे वालिद ने फराज का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। अपने कमरे में मौजूद कांच की चीजों को पटक पटक कर तोड़ रहा था। कह रहा था, मैं आज खुद को खत्म कर लूंगा, आप लोग मेरी सबा जी को मुझसे जुदा कर दोगे। ये सुनकर तो मेरी रंगत ही उड़ गई कि कहीं वो खुद को कुछ कर ना बैठे। मैंने दरवाजा खटखटाया। मैंने उसे अपनी कसम दे के कहा कि दरवाजा खोलो। कहने लगा, नहीं खोलूंगा, आपको मुझसे प्यार ही नहीं है जब भी मुझे छोड़ कर जा रही हैं। जब मैं मर जाऊंगा तो शौक से शादी कर लीजिएगा। उसकी बातें और जुनून देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अभी भी यही समझ रही थी कि उसे मेरे दूर जाने का दुख है, कि मेरे बाद वो अकेला हो जाएगा। उसे एक दोस्त, एक बहन की जरूरत थी, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी। वो अंदर से चिल्ला कर बोला था। मेरी वालिदा भी रोने लगी। उसके जुनून का ये रंग तो हमने पहली बार देखा था। सबकी जान पर बन गई थी कि कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। मैं रोने लगी कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम खुद को कुछ नहीं करोगे। दरवाजा खोलो फराज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस किस्म का भी कोई कदम उठा सकता है। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए उसे मिन्नत समाजत की, तब जाकर उसने अपना दरवाजा खोला। वो बुरी तरह रो रहा था, आंखें सुर्ख, नाक सुर्ख। मुझे रोते देखकर बेइख्तियार मेरे गले लग गया और मुझे अपने साथ यूं भींच लिया कि अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं कहीं भाग जाऊंगी। उसका दिल उस वक्त तेजी से धड़क रहा था। कहने लगा, उतार फेंके ये अंगूठी। वो शख्स होता कौन है आपसे शादी करने वाला? किसी छोटे बच्चे की मानंद वो फूट फूट कर मेरे साथ लगा रो रहा था। मेरी वालिदा आगे बढ़ी और फराज को मुझसे दूर किया और अपने साथ लगा लिया। वो उनके साथ भी लगकर रो रहा था। कहने लगा, खुदा के लिए ताई अम्मा, मेरे माँ बाप को अल्लाह ने मुझसे छीन लिया, मेरी सबा बाजी को मुझसे मत छीने। मेरी वालिदा उसे सहलाने लगी। मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मैं तो इस कदर परेशान थी कि बयान से बाहर था। हो क्या गया था फराज को? क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा था? अभी मैं इसी उलझन में थी कि मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने फोन पकड़ा तो उमैर की कॉल थी। मैं उस वक्त जिस जहनी उलझन का शिकार थी, उमैर से रोमानवी बातें नहीं कर सकती थी। मैंने यही सोचा कि मैं उससे कह दूंगी कि मुझे नींद आ रही है, किसी और दिन बात करूंगी। लेकिन मेरा फोन उठाते ही वो मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे, कब से तुम्हें मुसलसल फोन कर रहा हूँ, अचानक से फोन बंद करके कहाँ चली गई थी? पहली बार उनका लहजा बड़ा सख्त था। मैं उन्हें क्या बताती कि मैं किस उलझन में मुब्तला हो चुकी हूँ। मैंने कहा कि अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। यही बहाना मुझे उस वक्त सूझा था। ये सुनकर उमैर चुप से हो गए, फिर अपने रवैये पर माजरत करने लगे।
अम्मी की खैरियत पूछने लगे, मुझसे बातें करने लगे, लेकिन मैं ज़हनी इंतशार का शिकार हो चुकी थी। एक तरफ उमैर जल्द शादी पर बज़िद थे, दूसरी तरफ फराज इस सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार ना था कि मैं हमेशा उसके पास नहीं रह सकती। आखिर मुझे कभी न कभी तो शादी करनी ही थी। सच तो यह है कि मैं भी उमैर से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। रिश्ते का तकाजा ही कुछ ऐसा था। वो मेरा मंगेतर था, फिर मुझे चाहता भी बहुत था। कैसे मुमकिन था कि मेरे दिल में उसके लिए जज्बात ना बदलते। रात फराज अब कई घंटे मुझे अपने पास बिठाई रखता, बेफजूल इधर उधर के किस्से सुनाता ताकि मैं जल्दी उठकर अपने कमरे में ना चली जाऊं। शायद वो जानता था कि उमैर रात को मुझसे बात करते हैं। मैं बार बार घड़ी देखती रहती और उसे सोने का कहती रहती, और जब कमरे में आती तो उमैर की कई मिस कॉल्स देखकर परेशान हो जाती। रोज रोज मैं क्या बहाने बना सकती थी। एक बार उमैर कहने लगे, तुम मुझे नखरे दिखाने लगी हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। मैं पूरा दिन ऑफिस से थका हारा आता हूँ, रात को कुछ देर तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम रात के 1-1 बजे तक मेरा फोन नहीं उठाती हो। चाहती क्या हो तुम? उमैर मुझसे बदगुमान होने लगे थे। मैंने झिझकते हुए उन्हें बता दिया कि मैं फराज के पास होती हूँ। जब से चचा चची का इंतकाल हुआ है वो मुझसे अटैच है, जब तक मुझसे बात ना कर ले सोता नहीं है। मुझे लगा उमैर मेरी बात को समझेंगे, लेकिन वो तो मुझ पर उखड़ने लगे। कहने लगे, तुम्हारा रात की इस पहर फराज के कमरे में क्या काम है? मैंने कहा, क्या हो गया आपको उमैर? छोटा बच्चा है वो, मुझे बड़ी बहन समझता है। वो कहने लगे, इतना भी छोटा नहीं है, बस आज के बाद तुम उसके कमरे में नहीं जाओगी। कुछ दिन के बाद ही एक ऐसा हादसा हमारे साथ पेश आया कि मेरी जिंदगी ही बदल कर रह गई। मेरी शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी। 15 दिन बाद शादी थी कि उमैर का एक्सीडेंट हो गया। उनकी टांग बुरी तरह से मुतासिर हुई थी, उस पर पलस्तर चढ़ चुका था, उनकी टांग की हड्डी टूट चुकी थी। मेरा रो रो के बुरा हाल था। उस वक्त फराज ही था जो मेरे आंसू साफ कर रहा था। मेरी शादी भी धरी की धरी रह गई। उमैर की नौकरी छूट गई। अब्बा के काम का सिलसिला भी खत्म हो गया। जब से चचा की जमीनों से पैसे आने लगे थे, अब्बा ने अपने काम पर तवज्जो देनी छोड़ दी थी। उमैर की टांग का ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी था, लेकिन खाला के हालात ऐसे ना थे। फिर अब्बा ने सोचा कि अगर फराज अपनी जमीनों का कुछ हिस्सा बेच दे तो उससे उमैर का ऑपरेशन भी हो जाएगा और मेरी शादी भी। लेकिन मसला ये था कि वो 18 साल का नहीं था। लेकिन अगर उसकी शादी किसी बालिग 18 साल की लड़की से हो जाती तो वसीयत के मुताबिक वो लड़की फराज की जायदाद की मालिक फराज की इजाजत से बन सकती थी। इसीलिए जब ये बात मुझसे मेरी वालिदा ने कही तो मैं हैरत के समंदर में गौताज़न हुई। मैंने कहा, अम्मी, मैं उसे भाई समझती हूँ, ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अम्मी ने कहा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। उमैर का ऑपरेशन बहुत जरूरी है, जिस पर लाखों पैसे चाहिए। मैंने कहा, फराज मुझे बहन समझता है, आप क्यों हमारा इम्तिहान ले रही हैं? अम्मी कहने लगी, बस निकाह ही तो करना है, चंद दिन बाद पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें मिल जाएगी तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मैंने कहा, उमैर कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मी कहने लगी, वो खुद बेहद मजबूर है, उसे सब बता दिया है मैंने, उसे कोई एतराज नहीं है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं खामोश हो गई। मुझे लगा था कि फराज भी मुझसे मजबूरन ही निकाह कर रहा होगा। वो उस वक्त सिर्फ 16 साल का था और मैं 21 बरस की। निकाह मैंने सादा से लिबास में किया था, क्योंकि ये सिर्फ निकाह था और कुछ नहीं। लेकिन निकाह के चंद दिन के बाद फराज मुझसे कहने लगा, सबा जी तैयारी कर लें, हम गाँव जा रहे हैं। मैंने कहा, गाँव क्यों? कहने लगा, जमीनों का काम तो वहीं जाकर होगा। मेरे वालिदैन भी गाँव जाने को तैयार थे ताकि फराज का सब कुछ मेरे नाम लग जाए, लेकिन फराज ने मना कर दिया। कहने लगा, ताया जी बस चंद दिन की बात है, वकील को पेपर तैयार करने पड़ेंगे और हम साइन कर देंगे। आप वहां जाकर क्या करेंगे? गांव में कराची के मुकाबले में ज्यादा सर्दी है और आप तो ऐसे मौसम में बीमार हो जाते हैं। ये बात सच भी थी, इसीलिए मैंने भी अपने वालिदैन को मना कर दिया। वो मुझे अपने साथ गाँव अकेले ही लेकर गया था। 15 घंटे का थका देने वाला सफर करके मैं गाँव पहुंची थी। चचा का घर फराज ने अपने कजन से कहकर साफ करवा लिया था। मैं थकन से बेहद चूर थी, लेकिन फराज ने मुझे एक फैंसी जोड़ा लाकर दे दिया। कहने लगा, मेरे सारे ननियाल वाले मेरी दुल्हन देखना चाहते हैं, इसीलिए ये पहन ले। मैंने वो जोड़ा पहन लिया।
اس کے بہت سے رشتے دار ملنے آئے تھے۔ رات تک میں تھکن اور نیند سے بے حال ہو چکی تھی، اسی لیے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ارادہ اب آرام کرنے کا تھا، لیکن جیسے ہی میں الماری میں سے اپنا عام لباس بدلنے کے لیے نکالنے لگی، میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فراز میرے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں تو اس کی اس حرکت پر ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی۔ جب وہ میرے پاس پہنچ گیا، میرے ہاتھ سے وہ عام لباس پکڑا اور واپس الماری میں رکھ دیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو صبا؟ پہلی بار اس نے مجھے صرف میرے نام سے پکارا تھا۔ میں نے کہا فراز، میں تھک چکی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا۔ ایسے کیسے سو سکتی ہیں آپ؟ مجھے آج آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ یہ بتانا ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرا ہاتھ بڑی بے تکلفی سے اس نے پکڑا اور مجھے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ اس کے بدلتے تیور دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا تم جاؤ یہاں سے فراز، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن وہ تو یوں تھا جیسے میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ کہنے لگا، اس رات کا بڑی بے چینی سے میں نے انتظار کیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ نکاح کیا ہے میں نے آپ سے، مجھے میرا حق چاہیے۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے کہا تم جانتے ہو یہ نکاح میری مجبوری تھی، میں عمیر سے۔ میری باقی بات اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مکمل ہونے سے روک دی۔ صبح تک میں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ جسے آج تک میں بچہ سمجھ کر پیار کرتی تھی، اس کی بے باکیوں کو بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ وہ مجھے بہن سمجھتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب سے ہمارے گھر آیا تھا میری محبت کو غلط انداز سے لے رہا تھا۔ اس کی محبت میرے لیے وہ جذبات رکھتی تھی جو ایک عام مرد کسی عورت کے لیے رکھتا ہے۔ رات بھر اس نے مجھے یہ اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ وہ میرا کیا لگتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ جان بوجھ کر اس دن چلایا تھا تاکہ عمیر مجھ سے دور رہے۔ میری منگنی پر ہنگامہ بھی اسی لیے کیا تھا، مجھے عمیر سے دور رکھنے کے لیے کیا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاس بہانے سے بٹھائے رکھتا تھا، یہاں تک کہ عمیر سے بات نہ کر سکوں۔ ایکسیڈنٹ بھی اسی نے عمیر کا کروایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے ابا کے پاس کچھ نہیں ہے اور عمیر بھی نوکری کے بعد خالی ہاتھ ہے، اسی لیے میرے ماں باپ اسی سے جائیداد کے لالچ میں میرا نکاح کر دیں گے۔ وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ اب وہ واپس شہر نہیں جائے گا، نہ ہی اپنا کچھ بھی میرے نام کرے گا۔ میں اس کی بیوی ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جو رشتہ وہ میرے ساتھ قائم کر چکا تھا، عمیر تو مجھے قبول کرتے بھی نہیں۔ فراز کہنے لگا کہ قصور آپ کا بھی ہے صبا، کیونکہ آپ نے مجھے کبھی بھی اپنے قریب آنے سے منع نہیں کیا، مجھ پر کبھی کوئی حد بندی نہیں لگائی تھی، اسی لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میں آپ کو کسی اور کا ہونے دیتا۔ میں رو رہی تھی، اسی لیے کہ میں نے محبت صرف عمیر سے کی تھی، لیکن رشتہ مجھے فراز سے نبھانا تھا۔ اب یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے صرف اس سے ہمدردی کی تھی جو مجھے بہت مہنگی پڑ گئی تھی، یا شاید اس کی بات ٹھیک تھی، وہ میرا بھائی سگا بھائی تو تھا بھی نہیں، میں نے کیوں اسے خود سے بے تکلف کیا تھا۔